ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ جلال الدین اپنے بستر پر نیند دراز سب لیٹے ہوئے بولے۔ شہرام ان کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ دادا سائیں میری خواہش پوری کریں گے؟ وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے محبت بھرے انداز میں بولا۔ میرے بس میں ہوا تو دنیا کی ہر چیز اپنے لاڈلے پوتے کے قدموں میں رکھ دوں، تو بس پھر دادا سائیں مجھے دل نشین دے دیں ہمیشہ کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہو شہرام؟ ہوش میں تو ہو؟ کہیں کوئی نشہ وشا تو نہیں کیا نا؟ جی دادا سائیں، ٹھیک پہچانا آپ نے، میں اس وقت دل نشین کے نشے میں چور ہوں۔ مجھے دل چاہیے، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے۔ شہرام، میں نے تمہیں یہ عہدہ دے کر دماغ سے کام لینے کی تکلیم کی تھی، دل کا استعمال کرنے کی نہیں۔ دادا سائیں، اگر دل کی من مرضی پوری ہو گئی، وہ سکون میں ہوگا، تب بھی دماغ بھی کام کرے گا نا باقی کاموں میں۔ شہرام، تم دونوں کی عمر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے، شہرام ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ اور یہ ہمت صرف اسی میں تھی۔ محبت میں عمر، مذہب، ذات پات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس صائم سے دل نشین کی شادی ہوئی تو میں اس کی جان لے لوں گا، وہ طائش کے عالم میں بولا۔ شہرام، انہوں نے گھور کر دیکھا۔ وہ میری محبت ہے دادا سائیں، میں صرف میری، اور آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں مجھے دنیا کی ہر خوشی دینے کا۔ میری خوشی دل میں ہے، مجھے وہی چاہیے۔ شہرام، پر دل نشین کا رشتہ سائم سے طے ہو چکا ہے، تو کیا ہوا؟ رشتہ ہی طے ہوا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ دل سے صرف میری شادی ہوگی، اور وہ بھی آپ کروائیں گے، اور یہ رشتہ کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی آپ ہی جانیں۔ مجھے بس کسی بھی طرح دل نشین چاہیے تو بس چاہیے۔ انہیں شہرام کی ضد کے سامنے سب بیکار لگا۔ دل نشین نہیں مانے گی، انہوں نے آخری کوشش کی۔ آپ کے فیصلے کے آگے کسی کی چلی ہے آج تک؟ ایک بار شادی ہو جائے اسے میں اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ یہ تم میں کس مجنوں کی روح آ گئی ہے؟ ان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر ڈن؟ شہرام نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے ہلکے سے ثابت میں سر ہلایا۔ چلیں پھر آرام کریں، کل سے آپ کو یہ سب پھیلا ہوا رہتا بھی سمیٹنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گیا۔ محض سوئی ہوئی تھی کہ سارے کمرے میں سنہری روشنی پھیلی۔ آنے والی کے وجود پر آگ کے شعلے کا نشان واضح ہی تھا جیسے مہا کا تھا۔ دونوں کے نشانوں میں سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ مہا کے کانوں تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ میں بہت جلد تمہیں اس بحران دنیا سے دور لے جاؤں گا، اپنی دنیا میں۔ وہ اذلان کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی رہی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اجنبی اور نئی جگہ تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظر بار بار پاس پر گہری نیند میں سوئے ہوئے اذلان پر پڑ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بھوری گھنی مونچھوں تلے انابی لب، باہم پوست، کھڑی ستون ناک، بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت بند تھیں، پیشانی پر بکھرے ہوئے بھورے بال۔ وہ سویا ہوا کتنا معصوم دکھائی دے رہا تھا، اور اب تک اس نے جتنی باتیں فجر سے کی تھی وہ بھی معصومیت بھری ہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ ایسے کیوں ہے؟ اس کے من میں سوال آیا۔ دور سے فجر کی اذان سنائی دی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر بھیگی پلکوں سے وہ دعا مانگتی رہی تھی۔ اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حق میں بہتری مانگی تھی، جانے انجانے میں اپنے شوہر کی تندرستی کی دعا بھی کر لی، پھر اپنی بے ساختگی پر خود بھی حیران تھی۔ اتنی جلدی وہ اس رشتے کو قبول کر گئی؟ شاید نکاح کا پاکیزہ بندھن ہی ایسا ہوتا ہے۔ ابھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کیے اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ فجر نے دروازہ کھولا تو دل نشین تھی۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر بھابھی، وہ خوش دلی سے بولی۔ جواباً فجر 2 منٹ تو خاموش رہی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے سلام کا جواب دے گئی۔ آپ کا آج حویلی میں پہلا دن ہے، تھوڑی دیر تک ناشتہ لگے گا باہر میز پر، آپ کو میٹھا بنانا ہے، اماں سائی نے حکم دیا ہے، آ جائیں میرے ساتھ۔ وہ دل نشین کے تعاقب میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کچن میں آئی۔ میں سب کے ساتھ مل کر ناشتہ بناتی ہوں، آپ میٹھا بنا لیں، دل نشین کہتے ہوئے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اس نے
اجنبی سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ اوہ اچھا کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جاتی ہوں اور آپ بس چمچ ہلاتی جائیں۔ اس نے فجر کی مدد کی۔ تھوڑی دیر میں سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ بھابھی ایسا کریں آپ جا کر بات لے لیں اور اچھے سے تیار ہو کر آ جائیں۔ فجر نے سر ہلا کر جانے لگی۔ ایک منٹ رکیے، وہ واش روم میں تو بھائی کا جینٹس شیمپو ہے، آپ یہ دوسرا لیتی جائیں۔ اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اندر سے شیمپو کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ راشن جہاں موجود ہوتا ہے نا سارا، اسی لیے۔ دل نشین نے مسکرا کر صفائی پیش کی۔ فجر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ دل نشین کی خوش دلی اور خلوص سے بہت متاثر ہوئی تھی وہ۔ اذلان کی آنکھ کھلی تو وہ اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کے نازک کمر پر پھیلے بھیگے بالوں نے واضح کیا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی۔ سیاہ اور پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے بے ترتیبی سے دوپٹہ شانے کی ایک طرف لٹکائے وہ اس کی موجودگی سے بے خبر، بالکل مصروف تھی اپنے کام میں۔ بس دور اس کا جائزہ لیتے اذلان آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا عین اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گیلے بالوں میں سے ٹپکتی موتیوں کی تمام بوندیں اسے اپیل کر رہی تھی۔ وہ مسمر ہوا اور چہرہ اس کے بھیگے بالوں کے قریب لے جاتے ہوئے ان میں سے آتی شیمپو کی بھینی بھینی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ فجر کے بالوں میں پھیرتا ہوا برش والا ہاتھ وہیں ساخت رہ گیا۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بامشکل اس کے شانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اذلان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ وہ بری طرح لہجنے لگی۔ کمر پر جب اذلان کا رینگتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا، وہ تمام فاصلے مٹائے اپنا سینہ آہستہ سے اس کی پشت سے لگا گیا۔ فجر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ گڑیا کون سا شیمپو لگایا ہے؟ مجھے بھی دو نا، میں بھی آج سے یہی لگاؤں گا، وہ بچوں کے سی لہجے میں بولا۔ فجر جو اپنی تیز رفتار دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوششوں میں تھی، اس کی بات سن کر واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ واش روم میں ہی ہے، آپ وہ استعمال کر لیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلی بار کوئی اس کے اتنے قریب آیا تھا، پہلی بار کچھ نیا احساس ہوا، مگر یہ احساس دلانے والا خود کتنا بے خبر تھا۔ کیا ساری زندگی وہ یوں ہی بے خبر ہی رہے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گڑیا میرا ٹاول دو۔ واش روم میں سے اپنے مجازی خدا کی آواز سن کر وہ سر جھٹک کر اسے ٹاول پکڑانے لگی۔ پھر کبرڈ سے اس کے لیے کپڑے نکالے اور وہ بھی اس کے باہر ہاتھ بڑھانے پر اسے تھما گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، پھر سے باہر دروازے پر دستک ہوئی تو فجر نے دروازہ کھولا۔ بی بی جی، اذلان صاحب کو باہر ناشتے پر بلایا گیا ہے، ایک عورت نے محبت انداز میں کہا اور واپس مڑ گئی۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ درست کیے اذلان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ سب نے ان دونوں کو ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ حویلی کے تمام مرد حضرات ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، مگر عورتیں پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ اذلان چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ فجر نے دل نشین کی طرف دیکھا، کیونکہ اس گھر میں وہ صرف اسی سے فرینک ہوئی تھی۔ یہاں صرف مرد حضرات ہی کھانا کھاتے ہیں، ان کے کھانا ختم کرنے کے بعد عورتوں کی باری آتی ہے۔ دل نے اسے آہستہ آواز میں اس حویلی کا اصول بتایا۔ غلام، مجھے کھانا دو، اذلان نے اپنے مخصوص ملازم سے کہا جو روزانہ اس کا ہر کام کرتا تھا، مگر آج وہ سر جھکائے پیچھے ہو کر کھڑا تھا کیونکہ جلال الدین کا حکم تھا۔ جلال الدین نے پاس کھڑی ہوئی فجر کی طرف ابرو اچکا کر دیکھا۔ وہ جلدی سے اذلان کے پاس آئی اور اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی۔ میں یہ گاجر کا حلوہ کھاؤں گا، اس نے سامنے باؤل میں موجود حلوہ دیکھ کر کہا۔ بھائی، یہ بھابھی نے بنایا ہے، دل نشین نے خوشی سے چہک کر کہا۔ بتایا کون بھابھی؟ اس نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا۔ تمہاری گڑیا اذلان، صبرین نے جواب دیا۔ او اچھا، اماں سائیں، میری گڑیا نے بنایا ہے تو پھر میری گڑیا ہی مجھے کھلائے گی، آؤ بیٹھو نا۔ وہ سب کے سامنے فجر کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھانا چاہتا تھا۔ فجر اس آفت کے لیے کہاں تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ سب کے سامنے وہ اس کی گود میں گر کر شرمندگی اٹھاتی، فوراً اس کی چیئر کو پشت سے تھام گئی۔ اذلان! جلال الدین کی بارعب آواز سن کر اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
ایسا کرو فجر، تم اذلان کو روم میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اسے ناشتہ کروا دو۔ سبرینا نے عین موقع پر بات سنبھالی۔ شہرام کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی۔ دل نشین ناشتہ پلیٹ میں ڈال کر ان کے جاتے ہی اذلان اور فجر کے روم میں دینے کے لیے چلی گئی۔ بھابھی یہ کھانا لے لیں، آپ دونوں ایک ساتھ یہیں ناشتہ کر لیں، وہ کہتے ہوئے ٹرے وہاں رکھ کر خود باہر نکل گئی۔ فجر اور اذلان دونوں بستر پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فجر مخمس کا شکار تھی، کیا کرے؟ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کھانا کھلاؤ نا گڑیا، اذلان نے کہا۔ فجر نے آلو کے پراٹھے کی ایک بائٹ توڑ کر اسے دہی میں ڈپ کیا اور اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ اذلان کو خود کو محبت سے تکتا ہوا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اذلان کے منہ میں لقمہ ڈالتی، اذلان کے بھاری ہاتھ کا سنسناتا ہوا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کا گال درد سے جھنجھلا اٹھا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ لقمہ اس کے ہاتھ سے گرا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ کچھ لمحے تو وہ ساکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر غصے سے دہی والا باؤل اٹھا کر اذلان کے چہرے پر پھینکا۔ تم پاگل ہو؟ کیوں پھینکا یہ مجھ پر؟ اذلان اپنے گال پر انگلی سے دہی لگا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ پاگل میں نہیں، آپ ہیں۔ کیوں مارا مجھے؟ وہ بھی اتنی زور سے؟ وہ برسنے لگی۔ تمہارے منہ پر مچھر بیٹھا تھا، کاٹنے لگا تھا، میں نے اسے مارا تھا، وہ فجر کو شرمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ فجر کا غصے سے لال انگارا چہرہ اس کی دلیل پر پشیمان ہوا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ دماغ کے کمزور انسان سے کچھ بھی بعید نہیں، کب کیا کر گزرے۔ اس نے دل میں سوچا، چلو اب میرا منہ صاف کرو۔ اذلان نے اسے سر جھکائے دیکھا تو کہا، اماں سائیں نے کہا تھا کہ اب تم میرا خیال رکھو گی، غلاموں نہیں۔ آئی واش روم میں منہ دھو لیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اذلان فوراً اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ فجر نے ہنک نگاہوں سے اسے دیکھا، جس پر اس وقت شرارت رقصاں تھی۔ تم نے میرا چہرہ گندا کیا، اب میری باری۔ کہتے ہی اذلان نے اپنے ایک گال کو پہلے فجر کے گال سے رگڑ کر صاف کیا، پھر دوسرے گال کو بھی اس کے دوسرے گال سے مس کیا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے فجر کو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ چھوڑیں! اس نے اذلان کے آہنی ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ اذلان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ گالوں پر چبھن سے اب گال جلنے لگے تھے۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اذلان نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ سوری گڑیا، وہ تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لیا، بس پلیز رو مت نا، پلیز، وہ متلجی انداز میں بولا۔ فجر اپنی ڈوبتی بھرتی ہوئی سانسوں کو بحال کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان اس کے پیچھے گیا۔ آؤ میں تمہارا فیس واش کروا دوں، اس نے واش بیسن پر جھکی ہوئی فجر کی بازو پکڑ کر کہا، جو اپنے منہ پر پانی کے چپکے مار رہی تھی۔ نہیں، میں خود ہی دھو لوں گی۔ وہ چہرہ دھو کر پیچھے ہوئی۔ اب میرا چہرہ کون صاف کرے گا؟ وہ ہونٹوں کو ٹیڑھا کیے ناراضگی سے بولا۔ آپ خود ہی دھو لیں نا، وہ گھبرا کر بولی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دھونے کا سوچ کر ہی فجر کی جسم میں سنسناسی دوڑ گئی۔ وہ ٹاول سے چہرہ صاف کیے اس کی طرف مڑی۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ناراض سا منہ بنائے کھڑا تھا۔ فجر نے اس کے خفگی سے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا، جس کے گال اور مونچھوں پر ابھی بھی دہی لگا ہوا تھا۔ ویساکھ پن سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ اس کی حالت دیکھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ یوں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آئیں! اس نے اپنی مٹھی میں پانی بھرا تو اذلان واش بیسن پر جھکا۔ فجر نے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر اسے ٹاول دیا تاکہ چہرہ پونچھے۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ اب آپ چہرہ تو خود صاف کر سکتے ہیں نا، وہ ابروی اچکا کر بولی۔ نہیں، غلاموں میرا چہرہ صاف کرتا ہے، میں کوئی کام نہیں کرتا۔ غلاموں کہتا ہے میں سردار ہوں نا، اور سردار کوئی کام خود نہیں کرتے۔ اس نے اپنے نت فجر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ فجر ایڑیوں کے بل تھوڑا اونچا ہوئی اور اس کے وجہ چہرے سے پانی کی بوندیں صاف کی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بھورے بال گیلے ہو کر چپکے تھے۔ فجر نے ہیئر برش سے اس کے سارے بال سیٹ کیے۔ آپ کی تو شرٹ بھی خراب ہے، ساری خراب ہو گئی دہی کے چھینٹے پڑنے سے۔
चेंज कर लें। वो कहते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ी और एक स्काई ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। ये वाली नहीं, पिंक या ब्लैक निकालो ना, जो तुम्हारी ड्रेस से मैच करे। फजर ने हैरत से इसकी बात सुनी, फिर सर झटक कर ब्लैक कलर की शर्ट निकाल कर उसे पकड़ाई। प्लीज़ अब आप ये मत कहना कि आपको शर्ट भी गुलामों पहनाता है, वो मसनूई गुस्से से बोली। गुड़िया तुम्हें कैसे पता? वो इसकी आंखों में देखकर बोला। फजर ने इसकी बात से झपझपाते हुए आंखें टपकटाई, फिर आंखें बंद किए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। अजलान सादगी से कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। गुड़िया तुम मेरे साथ खेलोगी ना? फजर का सांस खुश्क हुआ। उसकी बात पर न जाने अब कौन सा खेल खेलने का सोच रहा है जनाब। क्या खेलना है? उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने इसका चौड़ा वर्जिशी सीना नजर आते ही चेहरे का रुख मोड़ गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? वो दिल में दुहाई देते हुए बोली, लूडो खेलें? जी अच्छा। उसकी सांस में सांस आई। सूरज की तेज रोशनी और हरारा ज़मीन को गरमा रही थी। सूरज की तपिश ना कि सिर्फ ज़मीन बल्कि हर जी रूह को झुलसाए दे रही थी। हवा भी तेज़ गर्म थी। जिस्म को छूकर गुजरती तो यूँ लगता जैसे जिस्म जल गया हो। हर तरफ गर्मी का यही आलम था। परिंदे भी गर्मी से डरते शिद्दत प्यास से दरख्तों की शाखों में छुपे बैठे थे। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। ये मनाजिर था एक गोठ का, जहाँ रहने वाले सरदार तो अमीर थे मगर गरीब आवाम तो दर थी। दूर तक नज़र दौड़ाओ तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। वो लहराती हुई फसलों को छूकर इनके पास से गुजर रही थी। गांव में कच्चे पक्के कई घर थे। वो पक नदी से गुजरकर अब गांव के वस्त में जहां पंडाल था, पंचायत इसी पंडाल में लगाई जाती थी, वहां से गुजरकर अब कॉलेज की मेन सड़क पर आ रही थी। रोजाना गर्मी में इतना ही फासला तय किए वो कॉलेज आती। आज सुबह सुबह ही सूरज की गर्मी ने अपना काम दिखाया था। वो गर्म मौसम की वजह से पसीने से शराबू हो चुकी थी कि अचानक उसके सर पर साया हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखना चाहा कि ये सूरज चाचा हर तरफ अपनी तैश और रोशनी बिखेर रहे हैं, पर सिर्फ इसी पर साया क्यों किया? उसने देखा इसकी आंखें हैरत से दोचंद हुई। हर जगह धूप थी सिवाय इसके सर पर। वो सिर्फ इसी पर साया था। जहाँ जहाँ वो चल रही थी वहीं वहीं वो साया इस पर अफगन था। वो साया तब तक इस पर बरकरार रहा जब तक वो कॉलेज के अंदर तक चली ना गई। वहाँ सारा कॉलेज में भी सारा दिन यही सोचती रही कि आखिर कौन ऐसा कर रहा था। वो जो इससे उसने महसूस किया वो सब झूठ था या वाकई सच? वो खुद आग से बना था, आग से आग का टकराव हुआ। वो खुद जला उसे धूप से बचाने के लिए। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इश्क एक ऐसी कैफियत का नाम है जो भला सोचे समझे किसी भी शख्स से इसकी किसी अदा, खूबसूरती, आवाज़, निगाहों, बातों से हो जाता है। वो उसे किसी से इश्क हो, वो इस कैफियत को, इस करब को, इश्क के फराक को, इसकी लज्जत को, इससे गुजरने वाले वक्त को महसूस करना चाहता है। इश्क एक पाकीज़ा जज्बा है जिसमें इंसान अपनी अना और नफ्स की ख्वाहिशात की परवाह किए बगैर महबूब के इश्क में मुतलबा होकर सब कुछ कुर्बान कर देता है, यहाँ तक कि शमास बिन्ते जम्माद ने अपनी सारी ताकतें इस पर कुर्बान करके उसे ज़िंदगी दी। आज से सालों पहले जब ही शेर ज़मान के यहाँ बच्ची की पैदाइश होने वाली थी, तब ना तो माँ की हालत ठीक थी और ना ही बच्ची के बचने की कोई उम्मीद थी। शमसाद बिन जमात जो उस रात ज़मीन पर उतरा हुआ था, उससे रहा ना गया और उसने अपनी सारी ताकतें उसे देकर इसकी ज़िंदगी बचा ली। अब वो इसकी ज़िंदगी पर, उसके वजूद पर अपना हक समझता था। उस रात तो वो वहाँ से चला गया था क्योंकि अपनी सारी ताकतें देकर वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। बाद में उसने सुनहरी को बहुत ढूंढा मगर वो उसे कहीं नहीं मिली और उस दिन अचानक उसे अपनी सुनहरी मिल गई थी तो वो अपने मेहरबान खुदा का सजदा शुक्र बजा लाया। इश्क दो तरफ़ा हो तो उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिल जाती है, लेकिन एक तरफ़ा इश्क अक्सर बेमौत मारा जाता है। शमसास बिन्ते जमात का सुनहरी के लिए इश्क एक
طرفہ تھا۔ عاشق اپنے عشق کے معیار پر پورا اترنے میں اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس نے بھی خود کو بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا اپنے عشق کی خاطر۔ سنہری اس کا عشق تھی اور وہ اس کا عشق شماس بنت زماد ایک جن زادہ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ یک طرفہ محبت دو طرفہ محبت میں ڈھل جا کر اپنے مراج کو پہنچے گی یا راستے میں ہی دم توڑ جائے گی۔ اس وقت سردار جلال الدین بڑی شان سے اپنے بیٹوں سردار حماد، سردار بہاج اور سردار شاہام کے ساتھ ہال میں موجود تھے، جہاں آج انہوں نے کسی اہم فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا تھا، جس بنا پر سب وہاں موجود تھے۔ ہاں، مگر خواتین کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس طرح کے کسی بھی اہم موقع پر بولیں یا وہاں موجود ہوں، بلکہ بعد میں وہاں ہوئے فیصلہ یہ آگاہ کر دیا جاتا۔ حماد، میں نے شہرام کا رشتہ تمہاری بیٹی دلنشین کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا، تمہیں کوئی اعتراض؟ سردار جلال الدین نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بابا صاحب، مگر دلنشین کا رشتہ تو سیم کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ سردار حماد نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر حیرت سے کہا، ہوا تھا، مگر اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ وہ فیصلہ کن انداز سے بولے، مگر بابا، میرے بھائی فیروز ناراض ہو جائیں گے۔ صبرین نے جھپٹتے ہوئے بودی سی دلائل پیش کی۔ بہو، ان کی اونچی آواز سن کر صبرین وہیں چپ رہ گئی۔ اتنے سال ہو گئے تمہیں ابھی تک اس گھر کی رواجوں کا پتہ نہیں چلا؟ عورتیں مردوں کی باتوں میں نہیں بولتی۔ وہ غضبناک تیوروں سے دیکھ کر بولے، تم بتاؤ حماد، تمہیں کوئی اعتراض؟ نہیں بابا صاحب، آپ کی جیسی مرضی، مجھے دلنشین اور شہرام کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یقیناً یہ ان کی بھی دلی خواہش تھی، مگر وہ صبرینہ کی وجہ سے کبھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکے۔ واجد، تم کیا کہتے ہو؟ جلال الدین نے شہرام کے والد سے پوچھا۔ میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں اس رشتے کے، کیونکہ دلنشین بڑی ہے شہرام سے، لیکن اگر بابا صاحب کا یہی فیصلہ ہے تو اس لیے اب اعتراض نہیں مجھے۔ وہ اپنے لاڈلے پوتے کی خواہش کسی بھی صورت پوری کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے پوتے نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف دلنشین سے ہی شادی کرے گا، اسی وجہ سے انہیں ماننا ہی پڑا۔ مگر شہرام، سردار حماد نے سر جھکا کر کھانا کھانے میں مشغول شہرام کی طرف دیکھا، جو سب باتوں سے بے نیاز سر جھکائے ہوئے تھا۔ شہرام سے میری بات ہو چکی ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ ایک بار دلنشین سے پوچھ لیں۔ سردار واجد نے کہا، کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ اب کیا ہم عورتوں سے پوچھ کر معاملات طے کریں گے؟ سردار جلال الدین ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئے۔ بابا صاحب، آپ فکر نہیں کریں، دلنشین بہت فرمانبردار بچی ہے، وہ بڑوں کے فیصلے سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ سردار حماد مان بھرے انداز میں مسکرا کر بولے تھے۔ ہاں، اور رہی بات سائم کی، سردار جلال الدین خاموش کھڑی ہوئی صبرینہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ ہم نے واجد کی بڑی بیٹی سوہا، جو اپنے والد سردار واجدان کی چیر کی پشت پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی، چونک کر دادا سائیں کو دیکھنے لگی۔ سوہا اور سائم کا رشتہ طے کر دیں گے۔ دعا نے مسکرا کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو شرما رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر باہر نکل گئیں۔ دلنشین، جو کھانے کی میز سے خالی برتن سمیٹنے آئی تھی، شہرام کے آگے سے برتن اٹھانے لگی تو اچانک اس کی خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے پر نظر پڑی، تو اسے دیکھتے ہی دلنشین نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا، جبکہ شہرام گہری نگاہوں سے اس کا اچھے سے جائزہ لینے لگا۔ پرپل کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شباب چہرہ، گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، پرکشش چہرہ، وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی شرارتی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ وہ سب بڑوں کے سامنے پھر سے سنجیدہ اور بربردار انسان کا مظاہرہ کرنے لگا، جیسے اس معاملے سے اسے کچھ لینا دینا ہی نہ ہو۔ سوہا، تمہیں پتہ ہے کل کون آ رہا ہے؟ دعا نے پرجوش آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، میں نے صبرینہ بیگم کو بات کرتے سنا تھا فون پر۔ کل سردار ارحم اپنا MBBS کمپلیٹ کیے واپس آ رہا ہے۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے۔ سوہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی MBBS کیوں کر رہی ہوں؟ نہیں دعا، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، تم تو 4 سالوں سے شہر کے
हॉस्टल में रहती हो, अपनी मर्जी से छुट्टियों पर आती जाती हो, फ़ोन पर भी बहुत कम हमारी बात होती है, तो फिर जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा? वो दरअसल मैंने अहम की पसंद को अपनी पसंद बना लिया है। उसने जैसे जिस शोबे का इंतखाब किया मैंने भी वही किया। वो मुस्कुरा कर बोली, दुआ पागल हो तुम? वो बेजारी से उसे शर्माते हुए देख कर बोली, दुआ वो इतने साल बाहर के मुल्क में गुजार कर आ रहा है, जाने कैसी तबीयत का मालिक को बन चुका होगा, और ये ना हो तुम जिसके इंतज़ार में हो वो बाहर से कोई गोरी और एक अदद बच्चे को भी साथ ले आए। सोहा कैसी बातें कर रही हो? बंदा मुंह से अच्छी बात निकालता है। वो बेदली से बोली, अच्छा मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। सैम तुम्हें पसंद तो है ना? दादा साई ने दिलनशीन की बजाय तुम्हारा रिश्ता सैम से जोड़ दिया है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हमारी राय किसने लेनी है? औरतों को हमेशा से इस हवेली के मर्दों के फैसलों के आगे सर नगो होना पड़ता है। मेरे इनकार या इकरार की क्या अहमियत? जिस तरह दिलनशीन से इसकी राय लिए बगैर ये रिश्ता तय कर दिया गया, इसी तरह मेरा भी कर दिया। वो बेजारी से कहते हुए करीब रखे मोड़े पर बैठी। दुआ भी इसके सामने वाले मोड़े पर बैठ गई। कह तो तुम ठीक रही हो सोहा, दुआ ने उसे आवाज़ दी जो खामोश बैठी थी। क्या हुआ? सोहा प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि अहरम मेरा मुकद्दर बन जाए। बचपन से बस उससे ही अपने दिल में बसाया है, अगर वो मुझे ना मिला तो ये सोच कर ही सांस रुकने लगती है। दुआ तुम बहुत गलत राहों की मुसाफिर बन चुकी हो, मगर सिर्फ इतना ही कहूँगी, अल्लाह पाक तुम्हारे मुकद्दर में उसे लिख दे जो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने अपनी बहन को सदके दिल से दुआ दी। दोपहर में फ़िरोज़ को हवेली बुलाकर जलालुद्दीन ने अपने फैसले से आगाह किया। पहले तो वह कुछ देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचते हुए साइम और सोहा के रिश्ते के लिए हामी भर ली। इसी हफ्ते दोनों निकाह तय पाए थे। शहराम ने ही जलालुद्दीन को इतनी जल्दी सब निपटा देने के लिए फोर्स किया था। बाबा साईं आपने बुलाया था? वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो सरदार हमाद बेड पर लेटे हुए किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थे। हाँ आओ बेटा बैठो। वो किताब उल्टी किए एक तरफ रखते हुए अब अपने सामने बैठी दिलनशीन की तरफ मुतवज्जो हुए। बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है। दिलनशीन ने सवालिया नज़रों से देखा तो सरदार हमाद ने बगैर लगे लिपटे शहराम से इसका रिश्ता तय होने की बात कर दी। बाबा साईं मुझे शाहू मेरा मतलब है शहराम से शादी नहीं करनी। दिलनशीन ने तो सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार कर तो दिया था, मगर अब वो अपने सामने बैठे अपने बाबा साईं के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसकी बात सुनकर उसके बाबा साईं का क्या रद्द अमल होगा। अच्छा, मगर कोई वजह तो होगी इस रिश्ते से इनकार की, वो बताओ। बाबा साईं वो छोटा है मुझसे काफ़ी, और मैंने उसे हमेशा अपना छोटा भाई माना है। दिलनशीन इनकार का जवाब पेश किया। ज़्यादा छोटा नहीं, 2 साल का ही फ़र्क है, और वैसे देखने में तो वो हमारी नाजुक सी बेटी से काफ़ी बड़ा लगता है। मैं मानता हूँ कि शौहर को मैच्योर होना चाहिए। शहराम को अहदा मिल गया है और मेरे ख्याल में वो काफ़ी मैच्योर हो गया है। मैं बाबा साईं के सामने तुम्हारी तरफ से इकरार कर चुका हूँ। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी अपने बाबा साईं का मान नहीं तोड़ेगी। सच बताओ तो मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी इकलौती बेटी हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, इसलिए हामी भर ली। बाबा साईं तो इस हक़ में नहीं कि बेटियों से राय ली जाए, मगर मैं फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। शहराम हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है, उसमें कोई खामी नहीं, जबकि साइम को तो हम ठीक से जानते भी नहीं। बताओ अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? वो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए मुखमसमे का शिकार हुई थी, सर झुकाए हुए बैठी थी, आंसू लड़ियों की मांद आंखों से बहने लगे। तुम्हें अपने बाबा के फैसला मंजूर नहीं? क्या तुम मुझे मेरे बाबा साईं के सामने रसवा करवा दोगी? नहीं बाबा साईं, ऐसी बात नहीं। वो आंसू पूंछकर बोली, जाओ अपने कमरे में आराम करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। उन्होंने दिलनशीन के सर पर हाथ रखकर कहा तो वो इनके कमरे से बाहर निकल गई। आज रात तो चैन की नींद आने वाली है। सोने से पहले इस इलाके की होने वाली नई सरदानी का हसीन चेहरा जो देख लिया। शहराम ने शानों पर ओढ़ी हुई ब्राउन रंग की शाल को उठाकर दूसरे कंधे पर पटक कर कहा,
اور اپنے سامنے کھڑی اس نازک و نرم و نازک کلی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں کس قدر نازک تھی وہ، رنگ سفید و گلابی، آنکھیں بھورے رنگ کی جن پر گھنی پلکیں، ہونٹ گلابی بھورے، بال جو کافی لمبے اور خوبصورت تھے جن کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر چھوڑا گیا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بے پرواہ لٹیں جھول رہی تھیں، آنکھیں بجھی بجھی ہوئی نم سی لگیں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے رونے کا شغل فرمایا گیا ہو۔ اپنے سامنے رات کے اس پہر شہرام کو سامنے دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر بیزاری واضح دکھائی دی۔ وہ اس وقت شہرام سے تو کیا کسی سے بھی مخاطب ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب شہرام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ کہا تھا نا تم صرف میری ہو۔ وہ اپنی کلائی شہرام کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے وہ آزاد کرواتی ہوئی ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی، اپنی حد میں رہو، جب تک مجھے تمہاری ان گندی نظروں اور بے حیا سوچ کا اندازہ نہیں تھا تب تک تمہیں بچہ سمجھنے کی بھول کرتی رہی، مگر اب اور نہیں۔ وہ پھنکاری، حدود میں تو آپ میرے آنے والی ہیں، ایک بار میرے حدود میں داخل ہو جائیں تو ان حدود سے نکلنے نہیں دوں گا۔ جائیں ساری نیندیں پوری کر لیں، بعد میں موقع ملے نہ ملے۔ وہ خمار زدہ آواز میں بولا، گھٹیا انسان، تمہاری ان خصوصیات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، کب سے بے رہاوی کے راستے پر چل نکلے۔ وہ نخست زد آواز میں بولی، کریکٹ اٹ، بے رہاوی نہیں، محبت کی راہ۔ وہ استرائیہ انداز سے ہنسا، تم سے تو بات کرنی ہی فضول ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس کی پشت دیکھ شہرام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ دادا جان کے اصولوں اور حکم کے برخلاف وہ نہیں جا سکتی تھی، رات دیر تک جاگتی رہی تھی، شہرام سے شادی کے بارے میں سوچتے اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی، لائٹ آف کر کے بھی وہ سوچوں میں گم رہی۔ شہرام سے شادی اس کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چل اپنے بابا سائیں کو روٹی ڈال دے، شبانہ نے ماں سے کہا جو اپنے صبح کالج میں ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ جی اماں سائیں، ابھی دیتی ہوں۔ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کھانا ڈال کر صابر حسین کے سامنے رکھا۔ مالکن نے کہا ہے شادی شروع ہونے والی ہے حویلی میں، تو گھر میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ کام کرنے کے لیے۔ ہاں تو لے جا نا، سہانا یا شہانہ میں سے کسی کو۔ صابر حسین نے منہ میں ڈالا ہوا لقمہ ختم کیے کہا، اماں میں نہیں جاؤں گی، ابھی کل ہی ملتانی مٹی لگا کر اپنے منہ اور ہاتھ صاف کیے ہیں، وہاں برتن دھو کر میرے ہاتھ کالے ہو جائیں گے۔ سہانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اماں میں بھی نہیں جاؤں گی کام کرنے، مجھ سے نہیں ہوتا کوئی بھی کام۔ اسے لے کر جائیں جس کے ہاتھ منہ پہلے ہی کالے ہیں، تھوڑی اور ہو جائیں گے تو اسے کیا فرق پڑے گا۔ وہ حقارت زد نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر ماں کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، جیسے وہ چہرہ جھکا کر چھپا گئی۔ بس کرو تم سب، کتنی بار کہا ہے ماں کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولا کرو، دوبارہ کچھ بھی سنا تو زبان کاٹ دوں گا۔ صابر حسین نے انہیں گھرکا۔ ماں نے چہرہ صاف کیے صابر حسین کے آگے سے خالی برتن اٹھائے، رات کے کھانے کے برتن باہر صحن میں جا کر دھو لیے، پھر پڑھنا باقی کا، اور ہاں کل سے میرے ساتھ حویلی چلنا ہے تو نے۔ وہ گندے برتن اٹھا کر باہر نکلتی ہوئی ماں کے پیچھے سے آواز دے کر بولی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر سارے برتن دھونے لگی، چاند اپنی خوبصورت روشنی چاروں طرف بکھیر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد برتن سمیٹ کر اندر رکھ آئی اور اپنی کتاب اٹھا کر باہر آ گئی۔ اس چار کی چاندنی میں بھی کتاب پر تحریر لفظ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی، اس کے مٹی سے بنے ہوئے صحن میں ایک بڑا سا پرانا بوڑ کا درخت تھا جس کی شاخیں ادھر ادھر لٹکی ہوئی تھیں، اور اس درخت پر صابر حسین نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک جھولا ڈال رکھا تھا۔ ماں مہم انداز میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کا دھیان بھٹکا گیا۔ اس نے کتاب پر جھکا ہوا سایہ سر اٹھا کر سامنے دیکھا، درخت پر لگا ہوا جھولا ہل ہل کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ کسی ٹرینس کی صورت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جھولے کی طرف بڑھ گئی اور جا کر اس جھولے پر بیٹھی۔ جھولے کی دونوں رسیوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرے ہوئے تھی۔ چاندنی رات تھی لیکن ہلکے ہلکے بادلوں نے اس کی روشنی کو
اس کی روشنی کو پرسرار سا بنا دیا تھا۔ مدھم روشنی میں سکوت بوڑ کے درخت کا عکس دکھائی دے رہا تھا، مٹی کی خوشبو ہر سو بکھری پڑی تھی۔ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھ یکٹک اس درخت کے عکس دیکھنے لگی اور پھر سر اٹھا کر اس چمکتے ہوئے چاند کو نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بادل چاند کے گرد پہرا چھوڑ کر دور ہونے لگے تھے، چاند کی دودھیا روشنی ہر جگہ پھیلنے لگی۔ انجانے کتنی ہی دیر وہ کھوئے ہوئے چاند کو دیکھتی رہی کہ ایک دم اس کا جھولا خود بخود جھولنے لگا۔ وہ اس مناظر میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے جھولا جھولانے کی خبر تک نہ ہوئی۔ ایک دن تیز ہوا کا جھونکا اسے پھر سے ہوش دلا گیا۔ کتنا پر لطف احساس دے گیا اس حبس زد گرمی کے موسم میں ایسا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ ہولے ہولے اس کا جھولا اور تیز ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سرور میں ڈوب چکی تھی۔ اب اس کے پاؤں تیز جھولے کے باسط درخت کی اونچی ٹہنیوں کو چھونے لگے تھے۔ جھولے کی اتنی تیزی پر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے تو ایک بار بھی پاؤں جھلا کر خود جھولا لینے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کس نے اسے جھولا جھلایا؟ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جھولے کی رفتار آہستہ ہو گئی اور وہ زمین پر پاؤں رکھ کر جھولے سے نیچے اتر گئی۔ وہ اسی درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے کان کے پاس کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹک چارپائی پر واپس آئی اور وہیں لیٹ گئی۔ کتاب اپنے سینے پر رکھ کر وہ بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے چاند کو تکتے تکتے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ مجھے چھوڑ دو، نہیں مجھے جانے دو، مجھے مت مارو، مجھے درد، میں مر جاؤں گا۔ وہ سر کو زور سے دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کرب زد آواز میں چلانے لگا، اذلان اٹھے پلیز، ہوش میں آئے۔ ساتھ لیٹی ہوئی فجر نے اسے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سنا تو اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ اس نے اذلان کا گال تھپتھپا کر اسے ہوش دلایا۔ اذلان نے جھٹ اپنی بند آنکھیں کھولی، اس کا جسم پسینے سے شرابور اور ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ فجر نے اپنے دوپٹے سے اس کے تر چہرے کو صاف کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، مگر اذلان بنا پلکیں جھپکائے اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتا رہا، یقین کرنے کے لیے کہ وہ سچ میں وہاں موجود ہے، یہ اس کا خواب ہے۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھونا چاہا اور جیسے ہی اس کے گال کو اذلان نے چھو کر محسوس کیا، فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ تو تم میرے پاس ہو گڑیا، سچ میں؟ میں اکیلا نہیں، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں اذلان جی، آپ اکیلے نہیں، میں آپ کے پاس ہوں۔ وہ اس کی حالت کے باسط اسے دلاسا دینے کے لیے نرم لہجے میں بولی، گڑیا وعدہ کرو تم مجھے کبھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ نہیں جاؤں گی اذلان جی، پرامس، اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ فجر اس کی امید بھری نظروں کے جواب میں سر ثابت میں ہلا گئی، پرامس، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، گڑیا تمہیں پتہ ہے مجھے رات کو اکیلے میں اندھیرے میں کمرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ اذلان جی میں آپ کے پاس ہوں اور دیکھیں سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ بھی جل رہا ہے، اندھیرا بھی نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ گڑیا میں تمہیں پکڑ کر سو جاؤں؟ اذلان نے معصومیت انداز میں کہا۔ فجر اس کی سب باتوں کے مثبت جواب دے رہی تھی مگر اس بات پر چپ کی چپ رہ گئی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اذلان نے فجر کو خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ وہ کیوں؟ فجر نے پوچھا۔ میں نے تمہارے منہ پر دہی لگایا تھا نا، شاید اسی لیے۔ نہیں اذلان جی، میں ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر مجھے گڈ نائٹ کس دو، میری بڑی بہن ہے نا دل نشین، وہ روز دعا پڑھ کر مجھ پر پھونک مارتی ہے اور مجھے یہاں کس کرتی ہے، پھر مجھے ڈر بھی نہیں لگتا۔ وہ اپنی پریشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اذلان کی بات پر وہ عجیب مخمصے کا شکار ہوئی۔ اذلان جی یہ دیکھیں، وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے ڈور سے اس کی پرانی گڑیا نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے بولی، یہ آپ کی گڑیا میں نے ٹھیک کر دی تھی، ایسا کریں آپ اسے پکڑ کر سو جائیں۔ پھر فجر نے دھیمی آواز میں آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ اذلان نے اس گڑیا کو خود میں بھیج لیا اور آنکھیں موند لی۔ فجر نے اس پر کمفرٹ درست کیا کیونکہ ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے کمرے میں خنکی کافی بڑھ گئی تھی۔ ماہا روز کی طرح کالج جانے کی تیاری کرنے لگی تو شبانہ جو حویلی کی طرف جا رہی تھی اسے کالج کا یونیفارم پکڑے دیکھ اسے ڈانٹنے لگی۔ تمہیں رات کو ہی بتا دیا تھا کہ آج حویلی جانا ہے، اس کو چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ اماں سائیں، آج میرا ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے،
कल से चली जाऊंगी, वो मनमनाती हुए आहिस्ता आवाज़ में बताने लगी कि महा को अपनी बात की नफी करते देख शबाना को गुस्सा आया और उसने महा के बालों को मुट्ठी में जकड़ा। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझे, चल काम पे, बहुत हो गया तेरा पढ़ना पढ़ाना। महा अपने बालों पर हाथ रखकर दर्द के बासित रोने लगी। साबिर हुसैन भी ट्रक के लिए काम पर निकल गए थे। ऐसे में वो घर अकेली रह गई थी, शबाना के अकाब का निशाना बनकर। वो दोनों एक साथ हवेली आई तो सबीना ने शबाना को उसके मामूल के काम बटाने के लिए ही कहा और महा को हवेली के बाहर बने हुए बाड़े की तरफ भेज दिया ताकि वहाँ की साफ सफाई कर सके। महा बाड़े की तरफ आ गई। एक तरफ बकरियां, भैंसें और गाय खड़ी हुई थीं। वो शायद भूख से ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रही थी। इनकी भूख का एहसास करते हुए महा बाड़े से बाहर निकली और वहाँ लगे इलेक्ट्रिक चारा काटने वाली मशीन से मवेशियों के लिए चारा निकालने लगी। वो हवेली के बाहर आया तो टैक्सी ड्राइवर को वहीं रोकने के लिए कहा। जब वो एयरपोर्ट से निकला था तो शदीद गर्मी और हब्स था। जैसे ही वो सफ़र तय करते हुए हवेली पहुंचा, मौसम के अचानक बदलते हुए तेवर देख ठटका। कुछ तो माफूक अलफितरत लगा उसे अपने इर्द गिर्द। अचानक आसमान स्याह बादलों से घिर गया। एक तूफानी हवा का थपेड़ा उसके मुंह से टकरा गया। उसके वजूद को एक जोरदार झटका लगा। उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। आम सा मर्दाना रंग ड्रेस पैंट और शर्ट पर जैकेट पहने, हाथ में सफरी बैग थामे महा तेजी से सारे काम निपटा रही थी। आज मौसम ने जाने कैसे अंगाई ली। इंतहा की गर्मी में बादलों ने आसमान का बसेरा किया हुआ था। ठंडी महकती हवाएं भी चल रही थी। मौसम अब आलूदा हो रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। अचानक याद आने पर वो तेज तेज हाथ चलाने लगी। वो चारा हाथों में भरती जा रही थी। देखती देखते आसमान पर छाए सफ़ेद बादलों में अब काले बादल गरकने लगे थे। वो वापस बाड़े की तरफ जाने लगी कि अभी वो मुड़ी ही थी कि किसी से जोर से टकराई। यकदम बारिश की तेज बौछार इन दोनों पर बरसने लगी। सामने मौजूद शख्स अपनी मशहूर खिल शख्सियत के साथ खड़ा था। वो सामने किसी अनजान शख्स को देख तेजी से पीछे हुई। बाड़े में बंधी भैंस से अब भूख की वजह से तेज आवाज़ें निकालने लगी। बारिश की आवाज़ में इनकी आवाज़ भी शामिल होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस शख्स ने स्पाट लहजे में पूछा था। वो टैक्सी से उतरकर हवेली में दाखिल होने लगा था जब बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने को यहीं रुक गया। ऐसे भीगे कपड़ों में देखकर उसे नागवार गुजरा था। वो इस वक्त अपने सरापे से दावत नज़ारा बनी हुई थी। नजरें उसके सरापे का जायजा ले रही थी जो मुकम्मल भीग गई थी और उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। उसका दुपट्टा भी गीला हो चुका था जिसमें से पानी निचड़ रहा था। चेहरे पर कुछ गीले बाल भी चिपके हुए थे जिन्हें वो अपने चेहरे से पीछे हटा रही थी। ये लड़की हर बार एक नए अंदाज में उससे मिलती थी। पहली बार रोते हुए तो कभी हंसते हुए, कभी कितने रूप थे इसके। एहसास, नरम दिल, सब्र करने वाले, सहने वाली पाकीज़ा दिल। उसके दिल ने उससे बरमला इतराफ़ किया कि ये लड़की उसके दिल पर काबिज़ हो गई है। आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले। आप कौन हैं? महा ने से डरते हुए उससे धीमी आवाज़ में पूछा। मैं कौन हूँ ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और हाँ, वो बाहर जाते हुए पलटा, इस हालत में हवेली के अंदर मत जाना, यहाँ से सीधा घर जाओ। इसने अपने ऊपर पहनी हुई जैकेट उतारते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जबकि वो उसे अपनी तरफ आता हैरानी से देखने लगी। जी, वो मालकन साई ने ये काम करने का कहा था। उसने जल्दी से बताया तो वो सर हिलाकर उसके करीब 2 कदम के फासले पर रुका। अपनी जैकेट उतारकर उसने महा के शानों पर डाल दी। वो उसकी जैकेट में छुप सी गई थी। महा ने हैरत ज़द नजरें उठाकर बेसाख सामने खड़े शख्स को देखा था जो खुद भी उसकी तरफ देख रहा था। मैं आपकी जैकेट कैसे? उसके हल्का कर कहा था। उसकी गहरी और अजीब सी नज़रें महा को नर्वस कर रही थी। दिल में मीठी मीठी कसक पैदा हो रही थी जो उसे भली तो लग रही थी मगर घबराहट भी हो रही थी। जैकेट की फिक्र मत करो, ये तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा कीमती नहीं। उसने महा को जैकेट उतारते देखकर रोका और साथ में हिदायत की तो वो जल्दी से सर हिला गई। वो इस अजनबी की नज़रों से परेशान हो रही थी जो अनजाने इसके चेहरे में क्या खोज रहा था। वो मुकाबला मौजूद शख्सियत की आंखों में देखती ही रह गई। न जाने
कौन सी कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अपना ख्याल रखो, किसी भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों, आप होते कौन है मुझे सलाह देने वाले? वो बेसाख्त पूछ बैठी। मेरी असलियत जानने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? उसने माँ की रोशन आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर कहा। क्यों आप मुझ पर अपना हुक्म चलाएं और मैं पूछूं भी नहीं? उसका सवाल फिर वही था। हमें इसीलिए सलाह दी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस हालत में कोई नामहरम देखे। उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ, आप भी तो मेरे लिए नामहरम हैं। नामहरम से महरम बनने में वक्त ही कितना लगता है, सिर्फ 3 मिनट और 3 लफ्ज़, फिर उम्र भर का साथ। उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने पूछा था। दोनों अभी भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैं क्यों बताऊं, वो बाजिद अंदाज में बोली। मैं बताता हूँ, 18 की होने में सिर्फ 1 माह, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। माँ ने चौंक कर इसकी गहरी आंखों में देखा। आपको कैसे पता? उसने जाते हुए इंसान से पूछा, मगर उसने पलट कर ना देखा। वो रिमझिम बरसती हुई तेज बारिश में भीगते हुए बाहर निकल गया और जाते हुए अपना सफरी बैग उठाना नहीं भूला।